تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی روایت آئے، کوئی بھی حدیث پاک آپ کو نظر آئے کہ جس کا ترجمہ کچھ ایسا آ جائے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر آ جاتا ہے اور آ کر آپ کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہے انگریزی شنگریزی بول کر، تو نہ اپنے علماء سے پوچھیں، اس کا معنی سمجھیں، بظاہر اس کے الفاظ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ کو ایک حدیث بتا کے عقیدہ تھوڑی بیان ہو سکتا ہے۔ جب بھی عقیدہ بیان ہوگا اس کے لیے آیت ہوگی، احادیث ہوں گی، ائمہ کے اقوال ہوں گے، بزرگان دین کے افعال ہوں گی، ان کی سند ہوگی ان کی، تب وہ جا کے عقیدہ قرار پائے گا، تب وہ فرض بنے گا، تب وہ حرام ٹھہرے گا۔ ایک آپ نے ترجمہ اردو میں جو ہے نا حدیث پڑھ لی، پتہ نہیں ترجمہ اس نے کیسا کیا کیسا نہیں کیا، تو آپ تو پھر گمراہ ہی ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ مطلب جو جاہل کو اپنا امام بنا لے تو وہ خود بھی جاہل، آپ کو بھی گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت میں لوگ جہلا کو اپنا امام بنا لیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے، جیسا کہ جہلمی پلمبر، اس کی واضح مثال ہے ہمارے زمانے میں۔